بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ شیعہ انفو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر مشہور ڈرامہ نگار خلیل الرحمن قمر سے منسوب ایک جملہ بہت زیادہ وائرل ہے کہ یزید نے امام حسین سے ایک ووٹ مانگا تھا، لیکن امام حسین نے پورا کنبہ شہید کروا دیا، لیکن کسی غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یزید نے امام حسین سے ووٹ مانگا تھا یا بیعت؟ ووٹ ڈالنے اور بیعت کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا فقہ جعفریہ میں کسی غیر معصوم کی بیعت کرنا یا اس کو ووٹ دینا جائز ہے یا حرام ہے؟ یا سب سے پہلے ہم واضح کریں کہ یزید نے امام حسین سے ووٹ نہیں بلکہ بیعت کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ یزید تو پہلے ہی حکمران بن چکا تھا اور امام حسین کے بیعت کرنے یا نہ کرنے سے اس کی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ جبکہ ووٹ تو اس صورت میں مانگا جاتا ہے جب ووٹ ملنے سے کسی کو حکومت مل رہی ہو، جیسا کہ الیکشن سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ امیدوار ووٹ مانگتے ہیں تاکہ اس ووٹ کے بلبوتے پر حکومت حاصل کر سکیں، جبکہ یزید تو پہلے ہی حکمران بن چکا تھا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بیعت کا مطلب کیا ہے۔ بیعت کا لفظ عربی زبان کے لفظ بیع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ یعنی جب آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں تو آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میری جان، میرا مال، میرے بچے، سب کچھ میں اس شخص کے اختیار میں دے رہا ہوں جس کی میں بیعت کر رہا ہوں، یعنی اپنا سب کچھ اس کے ہاتھ پر بیچ رہا ہوں۔ یعنی جس کی بیعت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو آپ مکمل اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کی جان، مال اور اولاد کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور آپ پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ واضح ہوا کہ یزید امام حسین سے ووٹ نہیں بلکہ بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اور بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی اطاعت کریں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، جبکہ یزید ایک فاسق و فاجر، شرابی اور زانی شخص تھا۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو کہ مومن کی جان اور عزت بہت قیمتی شے ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی غیر معصوم کی بیعت کرنے کو حرام کہا ہے، کیونکہ غیر معصوم اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اپنی جان، مال، اولاد سب اس کے اختیار میں دے دیں۔ مثلاً جب نبی یا امام کی بیعت کرتے ہیں تو نبی یا امام کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں مال خرچ کرنے کا آپ کو حکم دے سکتے ہیں، اور آپ اس میں سے انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امام اگر آپ کی بیٹی کی شادی کہیں کرنا چاہیں تو چونکہ آپ ان کی بیعت میں ہوں گے تو اس حکم سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، کیا آپ اپنا مال اس کے اختیار میں دیتے ہیں کہ وہ جہاں چاہے آپ کا مال خرچ کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا آپ اپنی اولاد اس کے اختیار میں دیتے ہیں کہ جہاں وہ چاہے آپ کی بیٹی کی شادی کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کو حکم دے کہ اپنی جان کا نذرانہ اس کی راہ میں پیش کریں، اور آپ پر کیا وہ حکم ماننا واجب ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان مثالوں سے یہ واضح ہو گیا کہ ووٹ الگ چیز ہے اور بیعت کرنا الگ چیز ہے۔ ووٹ کا دائرہ کار کچھ اور ہے اور بیعت کا دائرہ کار اور اختیار کچھ اور ہے۔ یہاں پر ہم مشہور شیعہ فقہا کے نظریات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر بیعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی جا رہی ہے، دونوں کی طرف سے یہ ایک معاہدہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ بیعت کرنے والا بیعت کرنے والے کی اطاعت، پیروی، حمایت
اور دفاع کرے گا۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی کے پیش نظر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیعت کرنے والا اس کو فسخ یعنی ختم نہیں کر سکتا، لیکن صاحب بیعت اگر مصلحت دیکھے تو اپنی طرف سے بیعت اٹھا سکتا ہے اور اس کو فسخ کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بیعت کرنے والا اطاعت اور پیروی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بیعت کو انتخاب اور الیکشن کے مشابہ قرار دیا ہے، حالانکہ انتخابات کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی انتخابات یعنی الیکشن کے معنی یہ ہے کہ انتخاب ہونے والے شخص کو ایک ذمہ داری اور عہدہ دیا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کو مختلف امور انجام دینے کے لیے وکیل بنایا جاتا ہے۔ اگرچہ انتخاب کرنے والے کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تمام وکالتوں کی طرح، جبکہ بیعت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یا یوں کہیے کہ انتخاب کسی کو عہدہ یا منصب دینے کا نام ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وکیل بنانے کی طرح ہے، جبکہ بیعت اطاعت کا عہد کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ووٹ دے کر ہم اپنے لیے کوئی خلیفہ یا امام کا انتخاب نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ حکومتی امور چلانے کے لیے چند افراد کو اپنا وکیل بناتے ہیں، اور جن افراد کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کی اطاعت اور پیروی کرنا ہم پر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح آیت اللہ جوادی عاملی سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں مومنین کا الیکشن میں حصہ لینا اور ووٹ ڈالنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پاکستان کے شہریوں کا الیکشن میں شرکت کرنا ایک اچھا عمل ہے، لہٰذا ایسے افراد کو ووٹ دینا چاہیے جو شیعہ ہوں، اور اگر کوئی شیعہ امیدوار نہ ہو تو پھر اہل سنت میں سے کسی میانہ رو شخص کو ووٹ دیں، یعنی اہل سنت کا ایسا شخص جو شیعوں کے بارے میں متعصب رویہ نہ رکھتا ہو اس کو ووٹ دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، بیان کیے گئے دلائل کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان میں ووٹ ڈالنا حرام نہیں ہے بلکہ ایک جائز کام ہے، اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ووٹ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، البتہ ووٹ ڈالنا واجب نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں ووٹ ڈالنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں شیعہ دشمن سپاہ صحابہ اور شیعوں کو کافر کہنے والے افراد الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے مومنین کو ایسے میانہ رو اور شیعہ سنی اتحاد کے خواہاں ایسے اہل سنت امیدوار کو ووٹ دینا پڑتا ہے، تاکہ تکفیری گروہ الیکشن میں جیت کر پارلیمنٹ کا حصہ نہ بن جائے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے علماء الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تاکہ تکفیری گروہ کو پاکستانی پارلیمنٹ سے دور کر سکیں اور پاکستان میں شیعوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ پاکستانی سیاست میں رہتے ہوئے ہمارے علماء نے کئی ایسے شیعہ مخالف بل ریجیکٹ کروائے ہیں جو صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکا کیونکہ شیعہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں، ورنہ اگر شیعہ الیکشن میں بالکل حصہ نہ لیں اور ووٹ دینا چھوڑ دیں تو پھر ان سیاسی جماعتوں کو اور ان کے امیدواروں کو شیعوں کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اس طرح یہ شیعوں کے خلاف آنے والے کسی بھی بل کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اسی طرح ممکن ہے کہ شیعوں کے الیکشن میں ووٹ نہ دینے کی وجہ سے بہت سے تکفیری گروہ کامیاب ہو جائیں اور اس طرح سے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر شیعہ مخالف بل پیش کریں اور ان کو قانون کی حیثیت دلوا دیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیعہ انفو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، اللہ حافظ و ناصر۔